معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، یہ اصلاح معاشرہ سے نسبت رکھنے والی مقدس محفل، جس کی قیادت حضرت حافظ و قاری عمران رضا صاحب قبلہ مصطفی اور عزیزم حضرت حافظ و قاری عبدالمبین صاحب قبلہ سلمہ نبھا رہے ہیں، اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے، بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ پاک نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، اپنے بندوں کو رب کائنات نے اپنی قربیت عطا کرنے کے لیے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت بتانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا، اے انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنے کریم رب سے بھاگ رہا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اے بندے، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن تجھے دونوں عالموں کے پالنے والے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ فرماتا ہے، بندو، تمہارے سامنے وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن پرہیزگار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی مہمانی عطا فرمائے گا اور گنہگاروں کو پروردگار عالم مجرم بنا کر پیاسا جہنم میں دھکیل دے گا۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، اے بندو، تمہارا حال کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے اس پروردگار کے حکم پر عمل کرنے تیار نہیں ہو، جس خالق کائنات نے بے بہا نعمتیں تم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے بندے، اگر تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، رب کی نعمتوں کو گننا چاہے، تو ہرگز اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ہرگز شمار نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، اے بندے، تجھے پلٹ کے ہماری ہی طرف آنا ہے
اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے در سے نہ بھاگے، خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بارگاہ اللہ رب العزت میں حاضر کر دے، اس لیے کہ اس رب سے کریم بارگاہ کسی کی نہیں مل سکتی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آتا ہے اور آنے کے بعد اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب، اے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میری نوزائیدہ بچی ہے، جو چھوٹی سی بچی تھی، میں نے اسے پہاڑیوں میں پھینک دیا ہے، اے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے پاس چلیے اور میری بچی کو نکال دیجئے۔ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا تھا، مدینے کے تاجدار، رحمت غمگسار، پروردگار عالم کے پیارے محبوب، شفیع روز شمار چلتے ہیں اور پہاڑی کی جانب جانے کے بعد جب اس کھائی میں کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں، اے بچی تو ادھر آ، تو چھوٹی سی بچی آتی ہے اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے حاضر ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے، آقا میں حاضر ہو، آقا میں حاضر ہو، سرکار میں آپ کے پاس آ چکی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بچی، میں نے تیرے والد محترم کے کہنے پہ تجھے زندہ کر دیا ہے اور یہاں تیرے سامنے تیرے والد کھڑے ہیں، یہ ایمان لا چکے ہیں، اگر تو چاہے تو تجھے تیرے والد کے ساتھ کر دیا جائے اور اگر تو چاہے تو تجھے پیارے اسلامی بھائیو جنت کی نعمتوں میں رہنے دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ چھوٹی سی بچی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، مجھے باپ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ پاک کو اپنے باپ سے زیادہ مہربان پایا ہے، اپنے باپ سے زیادہ کریم پایا ہے، اپنے باپ سے زیادہ نعمتیں دینے والا پایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ چھوٹا سا بچہ جو باپ سے دور بھاگ رہا ہے، خدائے پاک کے انعامات کو جس نے دیکھ لیا ہے، وہ رب کی طرف دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندو تم اللہ رب العزت سے کیوں بھاگ رہے ہو، اتنے کریم رب سے جس کی شان یہ ہے، افرأیتم ما تحرثون، جو فرماتا ہے بندو کہ میں نے تمہارے لیے کھیتیوں کو پیدا نہیں فرمایا ہے، وہ فرماتا افرأیتم الماء الذی تشربون، اے بندو کہ تمہارے لیے پانی کو نہیں برسایا ہے، وہ رب کائنات فرماتا الذی جعل لکم الارض فراشا، اے محمد عربی کے دیوانوں اندازہ کرو، رب فرماتا ہے بندے وہ تو ہی تو ہے جس کے لیے میں نے زمین کا بچھونا بچھایا، والسماء بناء، تو وہی ہے جس کے لیے میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به، آسمان سے تو وہی ہے جس کے لیے میں نے پانی کو برسایا، اور تو وہی ہے جس کے لیے زمین کا سینہ چاک کر کے تیری سبزی کا کھانے کا انتظام کیا۔ اللہ رب العزت نے نعمت یاد دلانے کے بعد فرمایا، یاد رکھنا بندو، ہماری بارگاہ میں تو تمہیں آنا ہی ہے، مگر چاہے کسی عالم میں ہو کے آؤ، اگر تم مجرم بن کے آؤ گے تو انداز الگ ہوگا، اور اگر تم اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے آؤ گے تو بن کے الگ انداز ہوگا۔ جب بارگاہ خداوندی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کے بعد حاضری ہوگی تو پھر اللہ فرماتا ہے ہمارا انداز یہ ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، اے بندو تمہارے اوپر اللہ کے رب کائنات کی جو رحم فرمانے والا ہے، جو مہربانیاں کرنے والا ہے، اس کی جانب سے سلامتی ہو۔ اور اگر تم نے اللہ رب العزت کے فرمان کو نہیں مانا، اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، بارگاہ رسالت میں تم نے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کے مقدس رسول کی شریعت کے نذرانوں کو پیش نہ کیا تو اللہ فرماتا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اگر تم مجرم بن کے آؤ گے تو پیاسا جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اے بندو اپنے گناہوں سے توبہ کر
کے آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جس جہنم کا ذکر خالق کائنات نے پیارے اسلامی بھائیوں کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بندے اگر تم مجرم بن کے اپنی زندگی کو گزارے گا تو پھر تجھے جہنم کے اندر پیارے اسلامی بھائیوں دھکیل دیا جائے گا، جس کے بارے میں محبوب کائنات کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے جہنم کو بھڑکانے کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوقد علی النار الف سنۃ حتى احمرت ثم اوقد علیها الف سنۃ حتى ابيضت ثم اوقد علیها الف سنۃ حتى اسودت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا کریم کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہوتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل امین کا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ آقا فرماتے جبرائیل ایسے وقت میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئے، کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیغام یہ لے کے آیا ہوں کہ آج رب کائنات نے جہنم کو بھڑکانے کا حکم دے دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جہنم کو 1000 سال تک رب کائنات نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا۔ جہنم کی آگ کی پیارے اسلامی بھائیو رنگ سفید ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آقا کریم فرماتے پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا، اس کے بعد جہنم کی آگ کا رنگ پیارے اسلامی بھائیو بدل گیا ہے۔ پھر میرے نبی ارشاد فرماتے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو اور بھڑکایا گیا، اب اس کی آگ کا رنگ بالکل سیاہ کالا ہو گیا ہے۔ اے آقا کائنات جہنم میں چنگاریاں اٹھتی ہے، اے آقا کائنات جہنم میں آوازیں آتی ہے، اے آقا کائنات جہنم سے چنگاریاں اٹھتی ہے، مگر حال یہ ہے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم کی بارگاہ میں جبرائیل امین عرض کرتے آقا اجالا دکھائی نہیں دیتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے آقا، آگ کے پہاڑ ہے اس جہنم کے اندر پیارے مصطفیٰ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے جبرائیل امین جہنم کے حالات اور سناؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ اپنی زبان میں یوں بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت نبی اکرم نے اپنی مقدس زبان کو کھول کے ارشاد فرمایا، اور میرا پیارا محبوب زبان سے گویا ہوتا ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اهون عذابا ابو طالب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جس بندے کو دیا جائے گا اس کا نام ابو طالب ہے، اور حال یہ ہوگا کہ اس بندے کو جہنم کی سب سے پیارے اسلامی بھائیو ہلکے عذاب کی حال اور شان یہ ہوگی، آقا فرماتے جہنم کے صرف جوتیوں کو پہنا دیا جائے گا، دماغ کھولتا ہوا پیارے اسلامی بھائیوں منہ کے راستے سے آنکھوں کی راستے سے بہ کر باہر آ جائے گا، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور میرا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے جبرائیل جہنم کے حالات اور سناؤ۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے جہنم کے اندر حال لوگوں کا یہ حال ہوگا، پیارے اسلامی بھائیوں کوئی اپنی ٹخنوں تک آگ میں ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک آگ میں ہوگا، کوئی اپنے کمر تک آگ میں ہوگا، کوئی 70,000 سال کے 70 پیارے اسلامی بھائیوں ہاتھ اونچی اس کی آگ جہنم میں تیرتی نظر آ رہی ہوگی۔ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلے جاتے ہو اور بتاؤ جبرائیل امین جہنم کے حالات، آنسو بہاتے چلے جا رہے ہیں مصطفیٰ، اور ارشاد کر رہے ہیں پہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد بتاتے چلیے جہنم کے حالات کو۔ جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر جہنم کے اندر پیارے آقا کریم سوئی کے سوراخ کے ناکے کے برابر بھی اگر اس میں جگہ کھول دیا جائے تو ساری دنیا کا انسان اس کی آگ سے جل کے مر جائے گا۔ آقا اگر ایک قطرہ اس کی بدبو کا دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کا انسان
انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی بدبو سے مر جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، جس زنجیر میں جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، اگر اس کا ایک کڑا زمین پر نہیں بلند پہاڑ پر رکھ دیا جائے پیارے اسلامی بھائیوں، تو وہ بلند پہاڑ کی پتھریلی زمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا وہ کڑا اس میں پگھلاتے پگھلاتے سب سے نچلی زمین میں پہنچ جائے گا، مگر وہاں بھی اسے قرار نہیں آئے گا۔ اے آقا کائنات، اگر کوئی سانپ بچھو اس میں درسے گا، اس انسان کو مجرم کو ڈسے گا، تو 40,000 سال تک اس کے جسم میں اس کا زہر پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے حالات کو بیان کرتے ہوئے آقا کریم کی حدیث بولتی ہے، میرا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے لوگوں ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے مولا کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ کے محبوب فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ زبان مصطفیٰ نے زمانے کو قرآن پڑھ کے سنایا، اور آقا کریم کی زبان سے رب کا فرمان جاری ہوتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ کے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کا عالم یہ ہوگا، وہاں عذاب الہی کی شان یہ ہوگی، رب کائنات کے عذاب کا حال یہ ہوگا۔ آقا کریم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجرم جہنم کے اندر ہوگا اسے بلا کی پیاس لگے گی، تڑپ رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اپنی پیاس بجھا دے، مجھے پینے کے لیے پانی عطا فرما دے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی پیارے اسلامی بھائیوں اس انسان کے سامنے جہنم کا کھولتا ہوا گلاس میں پانی پیش کیا جائے گا، وہ جیسے ہی جہنم کے پانی کا کھولتا ہوا گلاس، پیارے اسلامی بھائیوں گرم گلاس ہے، کھولتا ہوا اس میں پانی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں آئے گا، اور جیسے ہی ہاتھ میں وہ پانی کا گلاس آئے گا ہاتھ کی کھال بالکل گل کے جل جائے گی، اور پیاس کا حال یہ ہوگا وہ رو رو کے عرض کرے گا یا اللہ مجھے پانی پینا ہے۔ جب وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا مصطفیٰ جان رحمت شمع بس میں ہدایت فرماتے اس کا نیچے کا ہونٹ جلنے کے بعد اس کے گلے تک لٹک جائے گا، پھر وہ پانی کو پور اور اوپر کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد شان یہ ہوگی اس عذاب کی کہ جیسے ہی منہ میں پیارے اسلامی بھائیوں پانی ڈالنا شروع کرے گا اوپر کا ہونٹ پگھل پگھل کے سکڑ سکڑ کے پیچھے گردن تک پہنچ جائے گا، مگر پانی ڈالنے کے لیے بے قرار ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَاهُمْ۔ اللہ کا قرآن بولتا ہے جیسے ہی وہ پانی اس مجرم کی گردن سے نیچے اترے گا حلق کو کاٹتا ہوا جائے گا، آقا فرماتے اس کی آنتوں کے ٹکڑے ہو کے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں حال یہ ہوگا پیارے اسلامی بھائیوں آنتوں کے ٹکڑے ہو کے گریں گے، مگر وہ اس پیارے آقا کریم کا قرآن کہتا ہے کھولتے ہوئے پانی کو پینے کے لیے بے قرار ہوگا، پیاس کے عذاب کا حال یہ ہوگا کھولتا ہوا پانی ڈالتا رہے گا، آنتوں کے ٹکڑے ہو کے باہر نکلتے رہیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور دوسری قرآن کی آیت کریمہ بتاتی ہے ہمیں کہ جب وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے پانی، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں جہنمیوں کا حال یہ ہوگا کہ مجرموں کے خون اور پیپ ایسے بہ رہے ہوں گے جس سے سمندر کی طرح ابال مان رہا ہوگا ان کا خون اور پیپ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے اس کا حال یہ ہوگا اگر اس میں کشتی کو ڈال دیا جائے تو اس میں کشتی تیرتی نظر آئے گی۔ آقا فرماتے پھر اس بدبودار خون اور پیپ کو اس بندے کے حلق کے اندر اتارا جائے گا، جب اس بندے کے حلق کے اندر اتارا جائے گا
تو قرآن کہتا ہے وَيُسْقَى بِمَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ پانی پیے گا، گھونٹ گھونٹ کر کے، بوندے بوندے کر کے پیے گا، پانی کے قطرے حلق میں اتریں گے، اس کی بدبو سے آقا کریم کے دیوانوں پکارے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کہتا ہے ہائے موت آ جائے، کاش موت آ جائے، اس عذاب سے بچ جاؤ، مگر سرکار فرماتے اس موت کہاں آنے والی ہے، وما ہوا بمیت، مرنے والا کہاں ہے وہ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، جہنم میں روتا رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن عظیم کے اندر پیارے اسلامی بھائیوں یہ بیانات صحابہ کرام نے جب سنے تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، پہاڑوں کی جانب نکل گئے تھے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پہاڑوں کی طرف رونے کے لیے نکل گئے تھے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بندے اس لیے پلٹ کے چلا اپنے اس رب کی طرف جس رب کا حال یہ ہے وہ تیرے ماں باپ سے زیادہ تجھ پہ رحم فرمانے والا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے بندو تم گنہگار تو صحیح ہو مگر پلٹ آؤ، اب بھی تم آ جاؤ، باز آ جاؤ اپنے گناہوں سے، میں تمہارے گناہوں کی معافی پہ قلم پھیر دوں گا۔ میرا رب فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے لوگوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا اے بے عملو سن لو، آقا کریم سے میرا رب فرماتا ہے اے میرے محبوب تم ان سے فرما دو، تم ان سے فرما دو اے بندو یہ میرے ہی تو بندے ہیں، اگر انہوں نے جانوں پہ ظلم کر لیا ہے تو پلٹ آئے، اگر انہوں نے جانوں پہ ظلم کر لیا ہے تو واپس آ جائے، اگر انہوں نے جانوں پہ ظلم کر لیا ہے تو میری بارگاہ میں پلٹ کے آ جائے، میں ان کے گناہوں کی معافی کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگارو آج تم رب کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اے بندو ذرا سوچو تو صحیح، ہم گناہ کرتے ہیں حال ہمارا یہ ہے نہ ہمیں اپنی آخرت کی پرواہ ہے، نہ ہمیں اپنی دنیا کی پرواہ ہے، نہ ہمیں اپنی قبر کی پرواہ ہے، نہ ہمیں اپنی حشر کی پرواہ ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اس محبوب کو کہ جس محبوب دو عالم کی رحمت میں پلتے رہے؟ کیا منہ دکھاؤ گے اس پیارے پیغمبر اعظم کو کہ جو قبر میں مبارک قبر میں پیارے اسلامی بھائیوں مومنوں کی تشریف لائے گا، وہی وہ اپنے چہرے کو نہ پھیر لے؟ کیا منہ دکھاؤ گے میزان عمل پہ چلتے ہوئے محبوب کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے حوض کوثر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اے گنہگارو اس سے پہلے کہ تمہارا سامنا محبوب داور کی بارگاہ میں ہو، اس سے پہلے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو، اب بھی پلٹ آؤ، باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور صرف اتنا ہی نہیں فرماتا، میرا رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے تو نے دامن محبوب کو پا لیا ہے، اب تو میری بارگاہ میں اور توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، آجا باز آجا اپنے گناہوں سے، جب تو توبہ کر کے آئے گا پیارا رب فرماتا ہے میں تیری توبہ کو قبول فرما دوں گا اور تجھے ایسی جنت عطا فرماؤں گا، ایسی جنت عطا فرماؤں گا جس کی چاروں جانب نہریں بہ رہی ہوں گی۔ میرا رب کائنات پیارے اسلامی بھائیو دوسری آیت کریمہ میں اپنے ان بندوں سے فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے پیارے بندو
तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, आज तन्हाइयों में आंसू बहा लो। अल्लाह फरमाता है फलियज़हकू कलीला वलियबकू कसीरा, गुनाह करते हो तुम बंदो, अल्लाह फरमाता नेकियां भी करो तो कम हंसो, इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का, तुम्हारे करतूतों का बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। जो तुम करके जाओगे वो तुम्हें दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, ए बंदे जो तू करता था तारी करतूतों को तेरी मैं बयान फरमा दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए बंदो क़यामत का दिन आएगा, उस वक्त तुम्हारा हाल ये होगा, पुकारोगे या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, काश दुनिया में जीते जी हमने कोई नेकी कर ली होती, काश दुनिया में जीते जी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुछ भेज दिया होता। अल्लाह का महबूब फरमाता है पलट आओ, रब्बे कायनात की बारगाह में अपने गुनाहों से माफी मांग लो, वो बड़ा करीम है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अज़ीम में फरमाया, ऐ गुनहगारों तौबा कर लो अपने गुनाहों से, माफी मांग लो अपने रब से, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर दो। और जब तुम तौबा कर लोगे फिर मेरा रब इरशाद फरमाता है मेरा हाल ये होगा, ऐ बंदे अब तो तेरा हाल ये है कि अगर नामाए अमाल खोल दिया जाए तो तुझे बाप बाप कहने में प्यारे इस्लामी भाइयों औलाद घबराती नजर आएगी। अगर तेरा नामाए अमाल खोल दिया जाए तो तुझे बेटा, प्यारे इस्लामी भाइयों आक़ा करीम के दीवानों को बताने के लिए तैयार ना होगा। एक बहन के नामाए अमाल को खोल दिया जाए तो कोई बताने के लिए तैयार ना होगा, मगर खालिक़े कायनात रब्बे कायनात ने प्यारे इस्लामी भाइयों इरशाद फरमाया मैंने तेरे गुनाहों को छुपा लिया है। और फिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अंदाजा करो प्यारे, अगर आज प्यारे इस्लामी भाइयों एक गुनाह अगर हमारा खुल के सामने आ जाए तो पूरे समाज में कोई हमें इज्जत की नजर से देखने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर कयामत में ये नामाए अमाल खुल के सामने आ गया तो ऐ शराबी तुझ पे क्या गुजरेगी, ऐ जुआरी तुझ पे क्या गुजरेगी, अल्लाह के नाफरमान तुझ पे क्या गुजरेगी। मगर अल्लाह इरशाद फरमाता है शराबियों सुन लो, ऐ बेनमाजियों सुन लो, ऐ गुनहगारों सुन लो, ऐ दिन रात पापों में खताओं में अपनी जिंदगी को गुजारने वालों सुन लो। अल्लाह फरमाता कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे महबूब मेरे नाफरमान बंदों से कह दे, तू अपनी ज़बान ही से फरमा दे, तू अपनी ज़बान से इन सब लोगों को बता दे या इबादी, ऐ बंदो कहाँ भाग रहे हो गुनाह करने के बाद, तुम मेरे ही तो बंदे हो, पलट आओ मेरी तरफ, मैं गुनाहों को बख्श दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अगर कोई 80 साल का गुनहगार आंसू बहाएगा, अगर कोई जवान जवानी में आंसू बहाएगा और अपनी करतूतों को याद करके मेरी बारगाह में रोएगा तो मैं उसका एक कतरा भी आंसुओं का रायगा जाने नहीं दूंगा। आक़ा करीम इरशाद फरमाते उसका हाल ये होगा, मेरा रब इरशाद फरमाता है बड़ा करीम है तुम्हारा रब, बड़ी जल्दी राजी हो जाता है अपने बंदों से। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस एक बार प्यारे इस्लामी भाई और रब की बारगाह में ये अर्ज करना है मौला अब जो गुनाह हुए वो सो हुए, अब चलूंगा तो तेरे महबूब की अदाएं झलकेंगी, अब बोलूंगा तो तेरे महबूब की अदाएं बोलेंगी, अब हाथ उठाऊंगा तो तेरे महबूब की अदाओं के साथ हाथ लहराऊंगा, अब देखूंगा तो तेरे महबूब की अदाओं के मुताबिक देखूंगा, अब जबान चलेगी तो तेरे महबूब के फरमान के मुताबिक चलेगी, अब दिल में ख्यालात आएंगे तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र झलकती नजर आएंगी। ए अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदो सिर्फ इतना कह लो मेरा रब इरशाद फरमाएगा तू मेरी बारगाह में एक बालिश्त आएगा, मैं तेरी तरफ अपनी रहमत को 10 कदम बढ़ा दूंगा, 10 बालिश्त बढ़ा दूंगा। और मेरा रब इरशाद फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। सिर्फ गुनाहों ही को माफ नहीं करूंगा, अल्लाह फरमाता है 100 साल के बूढ़े आंसू बहा के तो देख, ए नौजवान रो के तो देख। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तेरी पूरी जिंदगी के तमाम गुनाहों को नेकियों से बदल के तुझे इज्जत का ताज अता फरमा दूंगा। प्यारे इस्लामी भाइयों अंदाजा करो आप अल्लाह पाक का हाल ये है, वो इतना रहीम है, इतना करीम है, वो गुनहगारों से फरमा
فرماتا ہے اے محبوب تو ان بے نمازیوں سے کہہ دے یہ میرے ہی تو بندے ہیں. اب یہ توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد پھر ان کی شان یہ ہو جائے التائبون العابدون، یہ پھر عبادت کرنے لگے، پھر ان کی پیشانیاں رب کی بارگاہ میں سجدوں کے لیے تڑپنے لگے، پھر ان کے ہاتھ قیام کے لیے اٹھنے لگے، پھر ان کا حال یہ ہو کہ اللہ اللہ کرنے لگے، رکوع کرنے لگے، سجدے کرنے لگے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینے لگے، حدود اللہ کی حفاظت کرنے لگے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب یہ میرے بندے اب تک گنہگار تھے، جب انہوں نے توبہ کر لیا، عبادت کر لی، رکوع کرنے لگے، سجدوں پہ سجدے کرنے لگے، یا اپنی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے لگے، لوگوں کو برائیوں سے روکنے لگے اور حفاظت خداوندی اللہ رب العزت کی حدود کی حفاظت کرنے لگے، تو اللہ فرماتا ہے پھر محبوب یہ امتی تیرے ہوں گے، زبان تیری ہوگی، فرمان میرا ہوگا. اللہ فرماتا ہے وبشر المومنین، اے میرے پیارے محبوب ایسے انسانوں کو جنت کی اپنی بشارت اپنی زبان سے فرما دے، ایسے بندوں کو اپنی مبارک زبان سے جنت کی بشارت عطا فرما دے. اے میرے بھائیو اس سے پہلے کہ قبر میں رو، اس سے پہلے کہ حشر میں رونا پڑے، اس سے پہلے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے آنسو بہانا پڑے، اس سے پہلے کہ رب کائنات کی نعمتوں کو پیارے اسلامی بھائیو آقا کریم کے دیوانوں لے جانے کے بعد حاصل کرنے کے بعد تمہیں رونا پڑے، اس سے پہلے کہ تم جہنم کی زنجیروں میں جکڑ کے رب کے بارگاہ کے مجرم بن کے جاؤ. اب میں آپ کو صرف یہ بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں کہ رب کی بارگاہ کا مجرم کون ہوتا ہے، یہ سزائیں کسے ملیں گی، تو میں نہ اپنی زبان سے بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری زبان سے بتانا چاہتا ہوں. آپ مجھ کو مجرم کہو گے تو مجھ کو بہت برا لگے گا، اور میں تم کو مجرم کہوں گا تو تم کو بہت برا لگے گا، مگر اس محبوب سے پوچھتے ہیں کہ جس کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں تو لوگ اس کی زبان پہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اسی محبوب سے جب ہم پوچھتے ہیں محبوب مجرم کون ہے تو اللہ رب العزت کا پیارا محبوب فرماتا ہے جب صبح کی اذان ہو، بندہ نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتا ہو، یہ رب کی بارگاہ کا مجرم بن جائے گا. ظہر کا وقت تو نماز کے لیے حاضر نہ ہوتا ہو، یہ رب کی بارگاہ کا مجرم بن جائے گا. عصر کا وقت ہو، یہ نماز کے لیے حاضر نہ ہوتا ہو، یہ رب کی بارگاہ کا مجرم بن جائے گا. مغرب کی نماز کا وقت ہو، یہ رب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتا ہو، یہ مولا کی بارگاہ کا مجرم بن جائے گا. عشاء کا وقت ہو، یہ رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہوتا ہو، یہ رب کی بارگاہ کا مجرم بن جائے گا. بات کرتے ہوئے جھوٹ بولے، یہ رب کی بارگاہ کا مجرم بن جائے گا. دیکھتے ہوئے بد نگاہی کرے، یہ رب کی بارگاہ کا مجرم بن جائے گا. چلتے ہوئے محبوب کی اداؤں سے دور بھاگ جائے، یہ رب کی بارگاہ کا مجرم بن جائے گا. اور جب یہ رب کی بارگاہ کا مجرم بنے گا، اس کے سوا سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب یہ بندہ رب کی بارگاہ کا مجرم بنے گا تو پھر اس کا حال یہ ہوگا، اسے زنجیروں میں جکڑنے کے بعد وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ جی جہنم کے اندر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایسے ایسے طبقات ہوں گے کہ جس سے جہنم پیارے اسلامی بھائیوں خود پناہ مانگتا ہوا نظر آئے گا. سرکار فرماتے اب بھی رو لے، اب بھی وقت رب کی بارگاہ میں آ جا، اس لیے کہ وہ آنسو جو دنیا میں تو نے بہائے ہیں دنیا کی محبت میں وہ اور ہے، اور جو رب کی محبت میں تو نے آنسو بہائے ہیں وہ اور ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے جب قیامت کے دن جہنم تمام تر اپنی شوکت کے ساتھ لوگوں کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے گا، لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیارے اسلامی بھائیوں پریشانی کے حال میں ہوں گے، عرض کریں گے اپنے گناہوں کو دیکھنے کے بعد نمازیوں کی ٹولی الگ ہوگی، زکات دینے والوں کی ٹولی الگ ہوگی، روزہ داروں کی ٹولی الگ ہوگی، خیرات کرنے والوں کی ٹولی الگ ہوگی. نمازی پکار کے کہیں گے اے جہنم تجھے نمازیوں کا واسطہ تو ہم سے دور ہو جا، مگر جہنم ایک انچ بھی دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ فرشتے اسے جہنم کو لوگوں کی طرف کھینچتے لے آ رہے ہوں گے. اتنے میں روزہ دار چیخ کے کہیں گے جہنم تجھے روزہ داروں کا واسطہ واپس چلا جا، مگر جہنم پیارے اسلامی بھائیوں واپس نہیں جائے گا. آقا کریم فرماتے صدقہ و خیرات کرنے والے پکار کے کہیں گے اے مولا جہنم کو ہم صدقہ و خیرات
औलाद का वास्ता देते हैं वापस चला जा, मगर सरकार फरमाते हैं जहन्नम वापस नहीं जाएगा। माँ की खिदमत करने वाले पुकारेंगे जहन्नम वापस चला जा, मगर जहन्नम वापस नहीं जाएगा। बाप की खिदमत करने वाले पुकारेंगे जहन्नम चला जा, मगर प्यारे इस्लामी भाइयों जहन्नम नहीं जाएगा। सारी उम्मत जहन्नम से पीछा छुड़ाते छुड़ाते बारगाह रिसालत में पहुंचेगी और पाने के बाद प्यारे सरकार सर्द करेगी, आका हमें बचा लीजिए मुस्तफा, हमें बचा लीजिए आका, जहन्नम हमसे हटता नहीं है, आका ये जहन्नम चला रहा है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं इतनी देर में हजरत जिब्राइल अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर होंगे और हाजिर होने के बाद इरशाद फरमाएंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह ये एक प्याला है जिसमें पानी में लेके आया हूँ, आका कायनात इस पानी को अपने हाथ में ले लीजिए, इस जहन्नम पे छींटा मार दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे ही वो पानी का प्याला लिया जाएगा और अपने हाथों में लेके जहन्नम पे छींटा लगाया जाएगा, वो जहन्नम जो नमाजियों के सदके रुकता नहीं था, वो जहन्नम जो रोजादारों के सदके रुकता नहीं था, वो जहन्नम जो सदका व खैरात वालों के सदके रुकता नहीं था, आका फरमाते हैं जहन्नम की भड़कती हुई आग पीछे होना शुरू हो जाएगी, मेरी प्यारी उम्मत से दूर होने लगेगी। इतने में महबूबे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब कुछ खबर होने के बाद जिब्रील से कहेंगे, जिब्रील ये बताओ ये कौन सा पानी था, ताकि लोगों को पता चल जाए, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि रब ने तुम्हारी आंसुओं की कीमत कितनी रखी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल अमीन अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह जब तुम्हारा कोई गुनहगार उम्मती अपने नामा अमाल के गुनाहों को याद करने के बाद रोता था, ए आका किसी के हाथ में शराब का गिलास था मगर सिर्फ इसलिए छोड़ के वापस चला आया था कि मेरा रब देख रहा है, आंसुओं के कतरे उसकी रुखसार पे आके जम गए थे। आका करीम एक जिनाकारी के अड्डे पे था, बस इसलिए दौड़ के चला आया कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों सरकार फरमाते हैं उसके रोने वाले वो आंसू उसी वक्त में महफूज कर लिए गए थे और आज उन्हीं आंसुओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम की आग पर छींटा लगवाया, तो उन मोमिनों के आंसुओं की बरकत से जहन्नम की आग से उन्हें छुटकारा मिल गया है। ऐ बंदो इससे पहले कि उस वक्त रो, अब भी अपने रब की बारगाह में आ जाओ, बड़ा करीम है तुम्हारा रब, बड़ा करीम है तुम्हारा रब, आके तो देखो उसकी बारगाह में। प्यारे इस्लामी भाइयों बड़ा करीम है तुम्हारा रब, जो 70 माओं से ज्यादा रहम फरमाने वाला है, जो बाप से ज्यादा रहम फरमाने वाला है। अगर मैं तुम्हें बताऊं एक बाप क्या होता है तो उठाओ कुरान, अल्लाह का कुरान कहता है या बुनैया इरकब माना वला तकुम माल काफिरीन। अल्लाह का कुरान कहता है जब नूह अलैहिस्सलाम तूफान नूह आने लगा, कश्ती में सवार हो गए और उनका बेटा प्यारे इस्लामी भाइयों काफिरों की शफों में शामिल था, वो काले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों इस हाल में उसका आलम ये था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान कहता है जब बाप ने ये देखा, जब बाप ने ये मुलाजा किया कि मेरा बेटा तूफान में गर्क होने वाला है, तूफान में बह रहा है, तो बाप की मोहब्बत ने पुकार के कहा था या बुनैया इरकब माना, ऐ मेरे बेटे आज मेरी तरफ आ जा, आज मेरी तरफ आ जा, आज तुझे अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा पाएगा। ये प्यारे इस्लामी भाइयों बाप और बेटे की मोहब्बत होती है। आओ सुनो बाप क्या होता है प्यारे इस्लामी भाइयों, बाप की शान तो ये होती है आका करीम के दीवानों, एक बाप जिसे जमाना हजरत इब्राहिम के नाम से जानता है, एक बाप जिसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है, वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने प्यारे आका करीम के दीवानों बेटे के गम में बहुत जमाने तक रोते रहे थे, आंखों की बीनाई प्यारे इस्लामी भाइयों चली गई थी और रोते रोते कहते थे मेरा यूसुफ आ जाए, मेरा यूसुफ आ जाए, मेरा यूसुफ आ जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहते थे बाबा जान ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी आंखों की बीनाई चली गई है, अब यूसुफ वापस नहीं आएगा। मगर एक बाप की मोहब्बत ने रो रो के कहा था नहीं, अगर आखिरी सांस भी होगी तो बेटे को याद किया जाएगा, अगर आखिरी हिचकियां भी ली जा रही होंगी तो बेटे को याद किया जाएगा। दुनिया वालों जब एक बाप की
محبت کا عالم یہ ہے تو اندازہ کرو باپ کا حال یہ ہے کہ اس نے تمہیں صرف پرورش کیا ہے، اس نے تمہیں اپنی ہاتھ سے کھانا کھلایا ہے، اس نے تمہیں چلنا سکھایا ہے، پھر اس کی محبت کا عالم یہ ہے پیارے آقا کریم کے دیوانوں، جب ایک باپ کی محبت کا حال یہ ہے تو آپ اندازہ کرو جو 70 باپوں سے زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس خدائے پاک کے رحم و کرم اور محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں پلٹ آؤ رب کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے جب تم نیک اعمال کرنے لگو گے تو پھر تمہاری شان یہ ہوگی، صبح ہوگی تو تمہیں پیارے اسلامی بھائیوں رب کا دیدار ہوگا، اور شام ہوگی تو تمہیں جنت میں رب کا دیدار ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سبوں کو اپنے پیارے محبوب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت محبوب کے جلووں میں گم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔